اچھا ٹیلر ہے اس سے آپ پوچھیں، کہے گا میں نے کتنے عرصے جو ہے نا ایک چھوٹے کے طور پہ ٹیلر ماسٹر کے ساتھ کام کیا، آج میں خود ٹیلر ماسٹر بن گیا. ایک کک سے پوچھیں، شیف سے پوچھیں، کہے گا میں نے فلاں کک کے ساتھ کام کیا، اس کے بعد میں اچھا کک بن گیا. حتیٰ کہ ایک میکینک سے پوچھیں موٹر سائیکل صحیح کر رہا ہے، وہ کہے گا میں نے فلاں استاد ہے میرا. ہر آدمی کا ایک استاد ہوتا ہے. تو دنیا کے کام میں تو ہم کہتے ہیں ہر آدمی کا استاد ہوتا ہے. ایک موچی کا کام بھی بغیر استادی کے نہیں سیکھ سکتا آدمی جب تک کہ کسی کا شاگرد نہیں بنے گا. لیکن قرآن و حدیث و دین اتنا لوارث ہے کہ کوئی بھی آدمی آتا ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس خود سے وہ قرآن کے ترجمے اٹھائے گا، تفسیر اٹھائے گا اور حدیثوں کے ترجمے اٹھائے گا، اور اس کے بعد خود سے کہے گا یہ مسئلہ ایسا، یہ مسئلہ ایسا، یہ مسئلہ ایسا ہے. لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو بڑی لاجک کی ہے. بھائی آپ کو کیا پتا لاجک کی بات ہر شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہر لاجک کی بات شریعت کے مطابق ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور ایسے لوگ وقتی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا عروج ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے نہ آگے کوئی بنیاد رکھ پاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا نام ختم ہو جاتا ہے. ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا ہوتا ہے، اس نظریے پر خود کاربند ہوتے ہیں، آخرکار وہ جب دنیا سے جاتے ہیں نظریہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے. اب بھی ہمارے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بس میں ہی سب کچھ ہوں، جو میری سوچ ہے ویسی کسی کی نہیں ہو سکتی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہیں تو باقی دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں جو علماء ہیں وہ سب غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر وہ غلط نہیں تو پھر یہ غلط ہے. تو یہ فکری گمراہی جو ہے بہت عام ہے، اور پھر یہ چیز انسان کو ارتداد کی طرف لے جاتی ہے، الحاد کی طرف لے جاتی ہے. ابتدا میں کم ہوتا ہے لیکن آگے چلتے 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 وہ جب سب سے بیزار ہو جاتا ہے، سب کو غلط سمجھتا ہے، سب اپنے آپ کو سمجھتا ہے صحیح. اور یہ تکبر کی بھی نشانی ہے کہ آدمی خود کو سب کچھ سمجھے. تو عافیت اس چیز میں ہے کہ آدمی خود سے کچھ نہ کہے بلکہ دوسروں پر اعتماد کر کے چلے. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو فلاں نے اس طرح کہا تھا، انہیں سے پوچھیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک حنفی ہے تو قیامت میں تو یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا یا اللہ امام ابو حنیفہ سے پوچھیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ہم پڑھنی نہیں، ہم نے نہیں پڑھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مسئلہ اس طرح ہم نے اس پہ عمل کیا. اگر یہ غلطی ہے تو ان سے پوچھیں، ہماری تو جان چھوٹ گئی نا. اور اگر ہم خود سے قرآن حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں تحقیق کریں اور کل قیامت میں پوچھ لیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اگر ہم غلط ہوئے؟ ہم اس کا جواب دیں نا، ہم نے خود جواب دینا ہے اس کا، ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. اسی وجہ سے ہمیشہ سے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، انہوں نے انہی کی پیروی کی ہے اور اسی میں عافیت سمجھی ہے. حالانکہ ان کا علم ہم سے ہزارہ گنا زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا.